بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کتاب ہے، پتہ نہیں آپ کو سیدھی دکھ رہی ہے الٹی؟ زندگی سے لطف اٹھائیے، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اس کا ایک مختصر سا تعارف پیش کروں گا، اگر آواز کلیئر نہ ہو تو بتائیے گا۔ یہ کتاب عربی میں دارالسلام ایک ادارہ ہے سعودی عرب میں، جدہ میں اس کا ہیڈ آفس ہے، اور مختلف ملکوں میں اس کے آفیسز ہیں۔ کراچی میں ہیڈ آفس، لاہور میں دارالسلام کا۔ زیادہ تر دینی کتابیں چھاپتے ہیں یہ، اور اس میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ انسانی زندگی میں طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اور اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کر کے زندگی کو خوشگوار اور لمحات کو پرمسرت بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مسائل اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں کہ آپ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کتاب یعنی زندگی سے لطف اٹھائیے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ یہ سعودی مصنف دکتور محمد بن عبدالرحمن العریفی کے 20 برس کے تجربات کا نچوڑ ہے، جسے اردو میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ دارالسلام کے ادارے نے پیش کیا ہے۔ عربی میں یہ کتاب 10 لاکھ سے زائد تعداد میں شائع ہوئی، اور اس میں عام آدمی کو پیش آنے والے مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈیل کارنیگی کی کتابیں تھیں۔ ڈیل کارنیگی جیسے دنیا کے پرستار کی کتب سے بے نیاز ہو جائیں گے آپ اس کتاب کو پڑھ کے، جو اوروں کو رہنمائی فراہم کرتے کرتے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں سچی روحانیت نہیں تھی، تو صرف اور صرف اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاں فضا تعلیمات سے میسر آتی ہیں۔ امید ہے کہ موقع لگا تو اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا۔ زیادہ آپ کو سبق راشی نہیں کروں گا میں۔ اس کتاب کے میں 88 مضامین ہیں، ایک مضمون سے کچھ اقتباسات پیش کروں گا۔ دوسروں کی تعریف کریں، یعنی کہ دوسرے کوئی اچھا کام کریں ان کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ زندگی میں بے شمار کام ہم اپنے بجائے دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دعوت ولیمہ پر مدعو ہیں تو خوبصورت ترین لباس زیبتن کرتے ہیں۔ آپ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کو دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کریں۔ آپ یہ محسوس کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی خوش لباسی یا خوشروئی پسند آئی ہے۔ آپ گھر کا مہمان خانہ دیگر کمروں سے بڑھ کر سجاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر بیٹھیں گے اور کمرے کے محاسن دیکھ کر خوش ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو کھانے پر بلاتے ہیں تو آپ اور آپ کی بیگم معمول سے زیادہ اور متنوع کھانے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت خوشی سے پورے نہیں سماتے جب کوئی ہمارے لباس اور گھر کی آرائش یا کھانے کی تعریف کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملنے جائے۔ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں، وہ لوگوں سے ملنے جائے۔ آپ کا دوست خوشنما لباس پہنے تو آپ اس کی تعریف کریں، خوشکن جملے استعمال کریں۔ ماشاء اللہ کیا خوبصورت لباس ہے، ماشاء اللہ آپ تو دولہا محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ ان کے کپڑوں سے ان کے کپڑوں سے مسحور کن خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، آپ ان کی تعریف کریں، انہوں نے آپ ہی کی خاطر خوشبو لگائی ہے، اچھے الفاظ میں خوشبو کی ستائش کریں، سبحان اللہ کیسی خوشبو ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں اس مضمون میں کہی گئی ہیں، اور اس میں مختلف جو مضامین ہیں ان میں
استفادے سے محروم لوگ آئندہ ہم کیا سیکھیں؟ مہارتوں کی تلاش کیوں؟ اپنے آپ کو ترقی دیجیے. اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اسی طرح کے مختلف موضوعات ہیں جن میں قرآن اور حدیث اور سیرت رسول کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن منفرد انداز میں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جی میں چونکہ زیادہ تر کتابوں کے حوالے سے ہی اپنی ویڈیوز بناتا ہوں. جی ہاں، میں نے دیکھی. تو یہ کتاب ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ایک فیس بک پہ پیج بھی ہے، کتابیں جو میں نے پڑھی کے نام سے. اس میں جو میں کتابیں پڑھتا ہوں اس سے متعلق میں مختصر انداز میں بتاتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے، انت اللیون کی کتاب شائع ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں، پاکستان ہارڈ کنٹری. اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بک فیئر والوں نے چھاپا ہے. اور پاکستان پرعزم سخت جان ملک، یہ بہت اچھی کتاب ہے پاکستان کے حوالے سے. ایک غیر ملکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں اگر 2 جملوں میں، تو اس نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کا جو بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی پرعزم اور سخت جان قوم پر مشتمل ہے. اس قوم پر بہت زیادہ مشکلیں 47 کے بعد سے لے کر آج تک آئی ہیں، لیکن اس قوم نے ہر مشکل کا بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور بڑی اس کو کہتے ہیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. اور یہ بڑا پرعزم سخت جان ملک ہے جس کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن کرنا، کوئی بھی پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس نے اپنی اس کتاب کے اندر جتنے بھی غیر ملکی ہیں جو پاکستان کے بارے میں لکھتے پڑھتے ہیں، مفکرین ہیں سیاسی اور معاشی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے جو لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، ان کو اس نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے. پاکستان بہت زیادہ پرعزم سخت ملک ہے. پاکستان ہر مشکل سے نکل جائے گا. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان فیل ہو جائے گا یا پاکستان کمزور ہو جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے. پاکستان کے لوگ بڑے پرعزم ہیں، سخت جان ہیں. اور اس شخص کی خاص بات یہ ہے کہ اس شخص نے کراچی سے لے کر کے اور وزیرستان تک 2010 میں ہی شائع ہوئی تھی کتاب، جب پاکستان کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے. تو اس وقت اس نے کراچی سے لے کے وزیرستان تک جا کر لوگوں میں نیچے اتر کر لوگوں سے گفتگو کر کے انٹرویوز کر کے واقعاتی شہادتیں جمع کی ہیں. یہ کتاب بہت اچھی ہے، کبھی اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. انت اللیون کی کتاب پاکستان ہارڈ کنٹری اور پاکستان پرعزم سخت جان ملک. تو آج جو میرے پاس جو کتاب ہے وہ یہ غم نہ کرے، یہ عائز کرنی صاحب کی کتاب ہے. اور بیسیکلی یہ عربک کتاب ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اس کے اوپر لکھا ہے غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کتاب کا ایک چھوٹا سا ایک پیسج میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا جس کا عنوان ہے خالی نہ بیٹھیں. دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہوں، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے ہوتے ہیں. پھر یہاں قرآن کی ایک آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں. آگے لکھا ہے کہ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے. اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا. وہ شتر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا. جب آپ کام سے خالی بیٹھیں تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی. ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں، جیسے شبیر صاحب کر رہے ہیں. بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ درگور کرنا ہے، سکون کا کیپسول لے کر خودکشی کرنا ہے. بیکاری کی مثال تو اس سلور ٹارچ کی ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے تھے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے. ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے. آرام طلبی غفلت کا نام ہے، فرصت ایک پیشہ ور چور ہے. اس حالت میں آپ کی عقل موہوم جنگوں کی شکار ہو جائے گی. لہٰذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، لکھیں یا تیراکی کریں یا آفس کو درست کریں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کی ہی کوئی مدد کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں. دنیا کے طبیب و ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں. کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کو کس طرح مستی سے گاتے اور خوش ہوتے رہتے ہیں.
اس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ جبکہ آپ بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ واہ تو یہ کتاب ہے سر، اس کی 10 لاکھ سے زیادہ کاپیز جو ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ سولڈ آؤٹ ہوئی ہیں، 10 اور لاکھ 10 لاکھ سے زائد کاپیاں بہت ہی قلیل عرصے میں، اور اس کا تقریباً 17 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی ہوا ہے اس کا ٹرانسلیشن، میں نے اپنے باس کو بھی دی، وہ انگریز ہے اور اس کو بھی کافی پسند آئی ہے یہ کتاب۔ یہ تو کتاب کا نام پوچھ رہے تھے فیضان صاحب، تو آپ نے دکھا دی، اچھا وہ غم نہ کریں۔ جی، اس کا نام ہے غم نہ کریں، میں اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا اس کے بعد، جو تصویر اس کی کھینچ کے، تاکہ آپ لوگ بھی اگر حاصل کرنا چاہیں۔ خطہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد غزل پیش کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے کلیئر وائس آ رہی ہے۔ یہ جہاں میں جو بھی جمال ہے، یہ جہاں میں جو بھی جمال ہے، میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ جہاں میں جو بھی جمال ہے، میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ہمیں بخش دی ہے وہ روشنی، وہ جو روشنی لازوال ہے۔ یہ جہاں میں جو بھی جمال ہے، میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ہمیں بخش دی ہے وہ روشنی، وہ جو روشنی لازوال ہے۔ اب میں غزل پیش کر رہا ہوں، غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی جی نغمے خوشیوں کے کبھی گایا ہی نہیں، مطلب عرض ہے نغمے خوشیوں کے کبھی گایا ہی نہیں، نغمے خوشیوں کے کبھی گایا ہی نہیں، درد سے چھٹکارا مل پایا ہی نہیں، جس کے آنے سے ہونٹوں پر آئے ہنسی، جس کے آنے سے ہونٹوں پر آئے ہنسی، ہم سفر ایسا کوئی آیا ہی نہیں، جس کے آنے سے ہونٹوں پر آئے ہنسی، ہم سفر ایسا کوئی آیا ہی نہیں، اور مجھ کو سمجھاتا ہے ہر کوئی دوستوں، مجھ کو سمجھاتا ہے ہر کوئی دوستوں، مجھ کو کوئی بھی سمجھ پایا ہی نہیں، مجھ کو سمجھاتا ہے ہر کوئی بھی سمجھ پایا ہی نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ مجھ سے روٹھا تو ہے پہلے بھی وہ مگر، مجھ سے روٹھا تو ہے پہلے بھی وہ مگر، اب کے روٹھا تو کبھی آیا ہی نہیں، مجھ سے روٹھا تو ہے پہلے بھی وہ مگر، اب کے روٹھا تو کبھی آیا ہی نہیں۔ اور مقطع عرض ہے کہ جب سے بچھڑا مجھ سے میرا وہ دل نشیں، جب سے بچھڑا مجھ سے میرا وہ دل نشیں، پھر تو انور کو کوئی بھایا ہی نہیں، جب سے بچھڑا مجھ سے میرا وہ دل نشیں، پھر تو انور کو کوئی بھایا ہی نہیں، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالکل صحیح۔ مولانا وحید الدین خان صاحب وہ انڈیا کے بہت مشہور اسکالر ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، پیغمبر انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تعمیر حیات نوجوانوں کے لیے، کیریئر گائیڈنس، اور ایک قرآن شریف کا ترجمہ۔ اس ترجمے میں سے ایک پیش لفظ کا ایک پیراگراف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کا اسلوب بیاں بھی ایک منفرد اسلوب ہے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی مربوط اور مرتب کلام نظر آئے گا۔ قرآن کے اسلوب کلام کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کا اسلوب ایک شاہانہ اسلوب ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا مصنف ایک برتر مقام پر ہے جہاں سے وہ ساری انسانیت کو دیکھ رہا ہے، ساری انسانیت اس کا کنسرن ہے، وہ اپنے مقام عظمت سے پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے۔ البتہ اس خطاب کے دوران اس کا رخ کبھی ایک گروہ کی طرف ہو جاتا ہے اور کبھی دوسری طرف۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ یہ کوئی قانونی کتاب نہیں، یہ ایک دعوتی کتاب ہے۔ قرآن کا اسلوب کلام قانونی نہیں بلکہ دعوتی ہے، جبکہ دعوتی تحریر میں اس کے معنی پہ زور ہوتا ہے۔ دعوتی کتاب میں الفاظ کی حیثیت صرف ذریعے کی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.